السلام علیکم. لیٹس اسٹارٹ اگین ناؤ. محمد شفاقت ود محمد شفاقت فیکٹر. میں یہ لائیو فیڈز ریگولر انشاءاللہ شروع کروں گا. فیس بک لائیو پر بھی ہوں گے اور پھر یوٹیوب میرا چینل ہے محمد شفاقت فیکٹر، اس پر بھی میں ان کو اپلوڈ کر دوں گا. اور لوکل، نیشنل، انٹرنیشنل ایشوز پر، پولیٹیکل، ریلیجس، انٹرٹینمنٹ، سپورٹ، ان پر بھی. اور کوشش کروں گا کہ کمیونٹی میں کچھ ایونٹس ہو رہی ہیں، کمیونٹی کے کچھ لوگ ہیں، ان کے پاس بھی جا کر ان سے گفتگو کروں. ریڈ لسٹ پر میں تھوڑی بات کروں گا اور آزاد کشمیر کے الیکشنز پر. جہاں تک ریڈ لسٹ کی بات ہے، بڑے لوگ پریشان ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ جو یہاں ہیں، کیونکہ حکومت کے ساتھ وہ منسلک ہیں، ان سے بھی بات ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں امبیسڈر صاحب سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی رابطہ ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں بھی پٹیشن بھی ہوئے ہیں اور یعنی کہ پروٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مسئلہ بڑا انفیئر ہے. اور لوگ خوش نہیں اس چیز سے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ انڈین ویرینٹ کی وجہ سے مسئلے بنے ہیں اور انڈیا کو ریڈ لسٹ سے امبر پہ لے کے آئے ہیں، قطر کو، بحران وغیرہ وغیرہ. پاکستان کی ریڈ لسٹ میں موجودگی اور اس کے باوجود جو 1750 پاؤنڈ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن آئی تھنک واز اراؤنڈ 650، وہ اب فیس ہو چکی ہے 2200، اینڈ دین سیکنڈ پرسن 1400 پاؤنڈ. یعنی کہ اگر پاکستان کی کرنسی میں اس کو دیکھیں، یہ ٹاکنگ اباؤٹ 6 or 7 lakh rupees. So it's a lot of money for people to come back to the UK. سو اس پر جو لوگ یعنی کہ پٹیشن بھی سائن کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اپنے ایم پیز کو اب لکھیں، ان سے رابطہ کریں، سوشل میڈیا پر اس کو ہائی لائٹ کریں، ٹویٹر پر اس کو ہائی لائٹ کریں. اور بڑا ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ بڑا ہی لوگ کہہ رہے ہیں ناانصافی ہے. واقعی ناانصافی ہے، نہیں ہے، یہ ہم پبلک پر چھوڑتے ہیں. لیکن بالکل کیونکہ ہماری لیڈرشپ کی بھی شاید کمزوری ہے، پاکستان کی بھی، اور یہاں بھی ہمارے کچھ رہنما اس پر کھل کر بول رہے ہیں، ناز شاہ اور یاسمین قریشی صاحبہ اور لا نذیر صاحب اور کچھ اور لوگ اس پر بول رہے ہیں، عمران حسین صاحب. لیکن اس کے باوجود فی الحال ابھی کوئی ایکشن نہیں ہوا اس ریڈ لسٹ پر، اور لوگ سخت پریشان ہیں. لوگ کافی عرصے سے پاکستان میں ہیں، وہ واپس آنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ جانا چاہتے ہیں، یعنی کہ شادیاں بھی ہیں، فیونرلز بھی ہیں، یعنی خوشی بھی ہے، غم بھی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ اب گمبھیر ہو رہا ہے، اور اگر یہ پرولونگ ہوا تو پھر پاکستان کی اکانومی کو بھی جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سرٹن لابیز یہ جان بوجھ کر، کیونکہ پاکستان کا ریسنٹ رد عمل اور خان صاحب کے کچھ بیانیہ کی وجہ سے بھی شاید ناراضگی ہو، اور یہ تھوڑا بہت سختی کر رہے ہیں حکومتیں پاکستان کے ساتھ. لیکن میڈیکل جو لوگ ہیں وہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیسز بڑھ رہے ہیں، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. سو وٹ ایور دا ریزن از. اور زیادہ لوگ جو واپس آ رہے ہیں وہ پازیٹیو بھی ہو رہے ہیں. سو مے بی دیز آر ادر ایشوز آلسو. اس کے علاوہ آخر میں تھوڑی بہت دیر بات کروں گا آزاد کشمیر کے الیکشنز پر. سردار عبدالقیوم نیازی صاحب جو منتخب ہوئے ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر، سب سے پہلے ان کو تو مبارکباد. لیکن جو لوگ بڑے، میں نے سنا ہے بڑے نفیس انسان ہیں، اور زیادہ تر لوگ آزاد کشمیر کے بڑے خوش بھی ہیں. ظاہر ہے بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے لوگ کافی ناراض ہیں، اپسیٹ ہیں، لیکن اور بالکل وہ پریزنٹ تھے اور بالکل رائٹ ان کا بنتا تھا. لیکن کچھ مسئلے ہوئے ہیں، کچھ پرابلمز ہوئے ہیں، اس وجہ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. جو لوگ مجھے جوائن کرنا چاہتے ہیں، I'm only doing a limited one today, but inshallah we'll do longer Facebook lives more in the future. But just get into it really. I'll do regular ones every other day, and hopefully go out into the community as well and talk about the issues that matter to the community. That's very important, close to my heart, and I think it's very important because آپ جانتے ہیں میں پولیٹیکل پروگرامز آج کل میں خاص کر ریڈیو پر نہیں کر رہا، اور بڑے لوگ گلے کرتے ہیں کہ آپ پالیٹکس پر نہ بولتے ہیں، نہ آتے ہیں، نہ اتنے اپنی ویوز دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکن کوئی ایسی وجہ نہیں ہے. میں ڈرائیو ٹائم شو کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود پولیٹیکل پروگرامز بہت زیادہ ہیں. سو وی کانٹ اوور ڈو پولیٹیکل پروگرامز، از انف آلریڈی. لیکن
इंशाल्लाह यहाँ तो सोशल मीडिया मेरे पास है, यूट्यूब मेरे पास है, तो इसको मैं इस्तेमाल करूँगा और आपके साथ ज़रूर अपने व्यूज़ शेयर करूँगा, खुलकर बात करते हैं, हमारी आदत है और इंशाल्लाह करते रहेंगे। लेकिन आज़ाद कश्मीर पर मैं बात करूँगा, ये जो बरादरीज़म का सिस्टम और वहाँ गिले शिकवे हो रहे हैं, और मुझे अफसोस हुआ है कि जो नए प्राइम मिनिस्टर उन पर बड़ी तनकीद, यानी बिला वजह, यानी कि उन पर तनकीद हो रही है, उनको ना हमने देखा ना परखा, और जैसे भी हुआ अच्छा हुआ, गलती से हुआ, डिफॉल्ट से वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, लेकिन आज तो वो प्राइम मिनिस्टर है, सो वी शुड रिस्पेक्ट हिम, गिव दिस यंग मैन अ चांस, और देखते हैं वो क्या करते हैं। मैं समझता हूँ इज अ ब्लेसिंग इन सम वेज, बिकॉज ये जो बरादरीज़म का कल्चर है, ये वोट बैंक है या जैसा भी है, या जो पैसे वाले लोग हैं वो ज़्यादा नुमाया है हमारी सियासत में। नए लोग आए हैं और नया बंदा आया है, और मैं समझता हूँ कि ये आज़ाद कश्मीर के लिए अच्छा शगुन है, क्योंकि आइंदा इंशाल्लाह बेहतर लोग इनसे भी आएंगे, और यानी कि नए चेहरे आएंगे। वही रवायती चेहरे पाकिस्तान में भी थे, आज़ाद कश्मीर में अरसा दराज से हम इन लोगों को देख रहे हैं, आजमा रहे हैं। सो रियली व्हाट न्यू कुड दे, बैरिस्टर सुल्तान महमूद और चौधरी मजीद साहब और राजा फारूक हैदर साहब, व्हाट न्यू कुड दे गिव यू? इफ यू गॉट समबडी न्यू, देखें उनको। कल शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में, पीपल पार्टी में या और पार्टीज में नए लोग आए, नए चेहरे वहां भी आ जाएं। दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आई थिंक। लेकिन जो बरादरीज़म कार्ड है, वो पाकिस्तान में हो या आज़ाद कश्मीर में, हमें नहीं ये कार्ड खेलना चाहिए। एक तरफ हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम आशिक़ रसूल हैं और मुसलमान का भाई है, लेकिन उसके साथ साथ हम अपनी बरादरियों को भी बड़ा प्रमोट करते हैं और बड़ा उनको पर नाज करते हैं और इन पर नाराज़ भी हो जाते हैं। लेकिन आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। नेशनलिज्म और बरादरीज़म, हमारा दीन इसकी वैसे इजाज़त नहीं देता कि ये सब आपकी पहचान है, ये आपका कबीला, ये आपका इलाका, ये पहचान होती है। इसको इतना ना अपने बच्चों में, खासकर नौजवानों को मैं कहूँगा, टू द यूथ, आई डोंट थिंक यू शुड गेट टू मच इनटू द क्लैन सिस्टम। और यस, दैट्स योर रिकग्निशन, दैट्स द फैमिली यू बिलोंग टू, but please don't make this something to be so proud of that you undermine other people, or you think you are better than somebody because you belong to a certain clan or a certain family or a certain area. This is not our way, this is not our deen. Islam does not allow this. Allah says that we made you into nations and tribes so that you know one another, but the best amongst you is the one who is best in taqwa and practice of deen. So that's what we should be encouraging our youth and our future generations. Let's take this system, let's take clan system out of them, because this is really, in my opinion, which I'm going to speak on a regular occasion, is that it's damaged our communities, it's held us back, it destroys merit, it destroys value of a person's credibility, but we only judge people on their clan and their area. I think that's a total injustice, and because of that, people even here in UK, be it in media, be in political circles, be even masajid, have been held back because of the bradaris and the areas they belong to. This is not our way, and this should not be encouraged. And I openly say to the youth that the youngsters need to get away from this mentality, because we're having marriages across families now, and that's a good sign. These things are happening, changes are coming, they are positive changes. And we really need to get away from this. It's 2021. We're not sat in our villages back home, जहां हम अपनी बरादरियों को बड़ा नुमाया, खजर इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम, यासीन अहमद अस्सलाम वालेकुम, जहां हम अपनी बरादरियों को प्रमोट करते थे। ठीक है, वहाँ एक कल्चर है पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, लेकिन यहाँ भी आकर हमने अगर अपनी बरादरियों को सिर्फ प्रमोट किया तो फिर ये ना दीन इजाज़त देता है, ना हमारा तरीक़ाकार है। हमारी पहचान सिर्फ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और उस पर अगर हम आ जाएं तो फिर सब मसले हल हो जाएंगे। लेकिन अफसोस का मकाम है कि पढ़े लिखे नौजवान, पढ़े लिखे लोग फिर भी आजकल इन चीज़ों पर, आज़ाद कश्मीर में ये खुलकर बात आई है, और एक नया बंदा आया है तो फिर भी उसकी बरादरी को कहा गया कि ये देखिए न्याजी ले आए हैं, और बेचारा वो न्याजी नहीं है, वो सरदार है, सरदार अब्दुल क्यूम न्याजी उनका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि वो आपको याद है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, मुजाहिद अव्वल जिनको कहते थे सरदार अब्दुल क्यूम साहब, उनकी वजह से और इनका नाम मिलता था, तो फिर इन्होंने तखल्लुस रखा था न्याजी, टू डिफरेंशिएट, इतनी बात थी। और ये सरदार कबीले से हैं, जिस मर्जी आप कबीले से हो, राजपूत हो या आप चौधरी बरादरी से हैं या जिस बरादरी से हैं, बरादरियां आपकी पहचान है, इनको लोगों इन पर मुसल्लत करने की कोशिश ना करें। अल्लाह जानता है हम कितने मुत्तकी और परहेजगार हैं, कितने अच्छे हैं। क़यामत के रोज़ और कब्र में जिससे अगर पूछा जाएगा आपकी बरादरी के बारे में, वो अपना नाम यहाँ लिखे और मुझे बताए, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ, मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ, यार ये कैसे आपने ये कहाँ से लाया,
یا دیکھیں وی کانٹ اپنے بچوں سے کم یہ چیزیں اپنے قبیلے کا یعنی کہ بتانا، اپنی فیملی پر ایک یعنی کہ پراؤڈ ہونا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو مسلط کرنا لوگوں پر اور کسی کو اپنے آپ سے کم سوچنا اور حقیر سمجھنا کہ ہم بہتر ہیں، یا تعصب رکھنا کسی کے لیے ان کی برادری کی وجہ سے، ان کے علاقے کی وجہ سے، سراسر یہ ناانصافی ہے اور نہ اس کا ہمارے دین کے تعلق ہے، نہ سارے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت ہے اور درس ہے. کیونکہ اگر یہ بات ہوتی تو بلال حبشی جو ایک یعنی کہ غلام تھے، وہ سیدن بلال نہ کہلاتے، وہ خانہ کعبے کے چھت پر جا کر اذان نہ دیتے. سو میری یہ جد و جہد ہے تا قیامت تک کہ جو لوگ برادریزم پروموٹ کرتے ہیں، جو لوگ اپنا علاقہ پروموٹ کرتے ہیں، اور مجھ جیسے لوگ وی سفرڈ پیپل آر می ان مائی میڈیا فیلڈ بیکاز آف جس برادری سے میرا تعلق ہے اور جس علاقے سے میرا تعلق ہے، اس وجہ سے شاید مجھے بھی اتنے آگے نہیں جانے دیا میڈیا. میں اپنی بات کرتا ہوں ذاتی طور پر میڈیا میں، کیونکہ میرا یہ برادری ہے، میرا یہ علاقہ ہے، میں کھل کر کہتا ہوں. اور یہاں بڑے بڑے آرگنائزیشنز ہیں جن میں ہم جیسے لوگوں کو انوائٹ نہیں کیا گیا بیکاز آف آور علاقہ اینڈ بیکاز آف آور ریجن. یہ کیا انصاف ہے؟ یا یہ کیا اسلام کی تربیت ہے؟ یا یہ عشق کے رسول ہے؟ معذرت کے ساتھ نہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ چلیں گے، نہ ایسے لوگوں کو ہم پروموٹ کرنے دیں گے، اور نہ ایسے لوگوں کے ہم ساتھ دے سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں. کیونکہ آخر کار ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا بھائی ہے، لیکن جو غیر مسلم ہے ہمارا فرض ہے کہ ان کی بھی ہم عزت کریں، ان کی بھی دین کی، ان کے طریقہ کار کی ہم رسپیکٹ کریں. یہ ہمارے دین کا درس ہے. کہیں آپ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام کیسے پھیلا ہے. اسلام مکہ میں شروع ہوا تو انڈونیشیا میں کیسے پہنچا. یہ لوگ تجارت کرتے ہیں، لوگ ان کو دیکھ کر وہ مسلمان اور کلمہ گو ہو گئے. ہمیں 60 سال ہو گئے یو کے میں، اس کے باوجود ہم نہیں بدل سکے، اور انگریز ہمیں دیکھ کر نہیں بدلے. کیونکہ ہم ان کو نہ بلیم کریں. اگر میں اور آپ اچھے سفیر ہوتے اسلام کے اور اچھے لوگ ہوتے تو یقین کریں یہاں بڑی ایک تبدیلی آ سکتی تھی. لیکن کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو پاکستانی اور کشمیری اور راجپوت اور چودھری کہلا کر ہم نے ایک دوسرے کی دوریاں پائی ہیں اور دوریاں کی ہیں. اور معذرت کے ساتھ آج بھی کچھ طبقے ہیں جو اس چیز پر کہتے ہیں مارو ٹول یا ٹول، وہ ہمارے بھائی ہیں. بالکل وہ باتیں ان کی تلخ ہیں اور مجھے ان کی باتوں سے ہنسی بھی آتی ہے، لیکن بات ہے سچی، مگر بات ہے رسوائی کی. ہمیں چینج کرنا پڑے گا، اور مجھے جس دن میں چینج ہوں گا، میں اپنے اندر دیکھوں گا، میں اپنی اصلاح کروں گا، تو پھر معاشرہ تبدیلی کی طرف جائے گا. جب میں کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتا، میں ہر آدمی کو سمجھتا ہوں میں ان سے بہتر ہوں، یہ کون ہے. اور میں وعدہ کرتا ہوں، آئی تھنک معروف صاحب ہمارے ایکس کاؤنسلر وہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ میرے بھائی ہیں، میں ان کی بھی رسپیکٹ کرتا ہوں، ان کا کمیونٹی میں کنٹریبیوشن ہے، اور بھی جو آپ لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے. میری جو یہ چینل ہوگا محمد شفاقت فیکٹر فیس بک پر اور یوٹیوب پر، میں پوری کمیونٹی کے پاس جاؤں گا، آزاد کشمیر کے لوگوں کے ان سے پوچھوں گا کشمیر کوز کیا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. I don't know the full history of Kashmir. I want to learn. I want to educate. This channel, my channel will be to educate myself and our community to work together and دوریاں ختم کریں، قربت پیدا کریں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ دوریاں ہمیں کیا ملا؟ ہمیں کیا صلہ ملا؟ آج ریسٹ لسٹ پر چلے گئے ہیں آپ، ہم سب رو رہے ہیں. کیوں؟ یہی وجہ ہے نہ آپ کے کونسلر ہیں آگے، جو آگے ہیں ان کی ہم لیگ پولنگ کرتے ہیں، آپ کے ایم پیز بیچارے چند ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ ٹوری پارٹی کی منسٹرز دیکھیں، ٹاپ 5 منسٹرز کس ممالک سے ہیں، تو پھر گلا کس سے؟ ہم نے خود یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تو ہم لوگوں کو کیوں گلا شکوا کریں. سو میں انشاءاللہ اس چینل پر میں کمیونٹی میں آؤں گا، میں معروف صاحب آپ کے پاس آؤں گا، میں لوگوں کے پاس کرکٹ، فٹ بال، سیاست، دین، دنیا، ان سب پر بات کروں گا. اور میرے چینل میں کسی کو پابندی نہیں ہوگی، سب میرے لیے برابر ہیں. مجھے نہیں پرواہ کہ آپ کس علاقے سے ہیں، کس برادری سے ہیں، کس مسلک سے ہیں، آپ سب ویلکم ہوں گے محمد شفاقت فیکٹر میں. اور انشاءاللہ میں دکھاؤں گا آپ لوگوں کو کہ میڈیا امپارشل اور میڈیا فیئرنس اور میڈیا اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوتی ہے. میڈیا میں بھی ہمارے ایجنڈے ہیں، میڈیا میں ہمارے قبضے گروپ ہیں معذرت کے ساتھ، اور ان کے بھی ایجنڈے، کچھ لوگ یہاں جا سکتے ہیں وہاں نہیں جا سکتے. دس از ناٹ دی وے. میڈیا کا کیا کام ہے؟ پارٹی بننا. مجھے سب کو پتا ہے، میں خان صاحب کا چاہنے والا ہوں، لیکن جب میں یہاں آؤں گا میں کھل کر بات کروں گا اور میں لوگوں کی رائے سنوں گا. میں چاہتا ہوں آپ بتائیں کہ ہمارے ایشوز کیا ہیں، ہماری پرابلمز کیا ہیں، ہمارے بڑے پرابلمز ہیں. جوڑو لوگوں کو،
بہت ہو چکا. 60 سال میں اگر ہم آگے نہیں آ سکے, ہماری تبدیلی آ نہیں سکی ہمارے ذہنوں میں, تو کبھی بھی نہیں آئے گی. عمر میرے چھوٹے بھائی ہیں, حافظ ہیں, ان کے پاس جاؤں گا, دین کی بھی باتیں کریں گے, دنیا کی بھی ہم باتیں کریں گے, اور ہماری کمیونٹی میں اگر ہم نہیں جاگے, ہمارا کام ہے, ہم جیسے لوگوں میں جو میڈیا میں میرے بھائی دیکھ رہے ہیں, ہمارا کام ہے اذان دینا. کوئی عمل کرے نہ کرے, ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ لوگوں کی طرف اب کیونکہ میں جو چیلنجز دیکھ رہا ہوں یورپ میں, ویسٹ میں, مسلم کے لیے, ہمارے نوجوانوں کے لیے, جو ہمارے بچے, ہمارے بزرگ آئے تھے یہاں 5 سال کے لیے اور وہ چلے گئے ہیں اس دنیا سے, پھر ہماری جنریشن تھی, پھر ہمارے بچے, پھر ان کی جنریشن, ان کے جو چیلنجز ہوں گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہم اگر سوچیں تو راتوں کو شاید ہمیں نیند نہ آئے. میں کھل کر اس پر بات کروں گا آنے والے پروگراموں میں, کیونکہ یہاں فار رائٹ بہت بڑھ رہی ہے. بڑے بڑے ایشوز ہو رہے ہیں. فرانس میں دیکھیں, جرمنی میں دیکھیں, آسٹریا میں دیکھیں, گریس میں دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے, یورپ میں دیکھیں, اور ہم کیا کر رہے ہیں. آج بھی ہم راجہ, چودھری, سنی, وہابی, خدا کا خوف کرو, خدا کا خوف کرو, اور سوچ بڑی کرو. اس ملک سے کچھ تو سیکھو ان سے, اور کچھ تو سیکھو ان سے. کوئی ہمیں تو آج دیکھیں, وی ڈونٹ ڈو دس واٹ وی لیو ان. یہ جو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. یہ قیامت کے روز ہمارے گریبان پکڑیں گے کہ آپ کیا چھوڑ گئے تھے. ہمیں برادریاں چھوڑ کے گئے تھے, مسلک چھوڑ کے. میرا ایک مسلک ہے, میرا عقیدہ ہے, میری برادری ہے, that's it. مجھے پتا ہے میں کتنے, یعنی کہ یہ میرا لیول ہے. I don't go, never, because Allah says, don't go above your station, I'll break your back. Allah tells us that in the Quran. Don't rise above your stations. لیکن کیونکہ ہم راجے, چودھری ہیں, بڑے ہیں, مرپور کے ہیں, پنڈی کے ہیں, so what. میں چیلنج کرتا ہوں, بڑے سے بڑے مفتی لے آئیں, جو بندہ مجھے بتائے کہ اگر ان چیزوں کا پوچھا جائے گا قیامت کے روز, قبر میں نہیں پوچھا جائے گا, من دینوں کا, من ربوں کا, من نبیوں کا, تو پھر ہم کیا کریں گے. نہیں جی میں فلاں علاقے کا بڑا راجہ تھا, میں بڑا چودھری تھا. نو. فرشتے کہیں گے بس اب حساب کتاب برابر ہوگا. وہاں تو حشر کے دن تو ترکڑی جو ہے وہ برابر ہوگی, سب کے لیے مال سامنے آ جائیں گے. ہم جتنے مرضی ہے چیمپئن بنے, کچھ بھی نہیں ہے. میرے بھائیوں, فضیل بھائی بھی آگے ہیں, عبدالحلیم صاحب بھی میرے بھائی ہیں, یہ سب ہماری جنریشن وی گرو اپ ٹوگیدر. لیکن محمد فیکٹر جو ہوگا, میرا یہ فیس بک لائیو اور یوٹیوب پر میں یہ اپلوڈ کروں گا, اس پر میں پوری کمیونٹی کے پاس جاؤں گا, اور ہمارے آزاد کشمیر سے لے کر, پاکستان سے لے کر, یہاں کے لے کر, لوکل الیکشن پالیٹکس اور ایشوز کے لے کر انٹرنیشنل ایشوز پر بات کریں گے, اور کھل کر کریں, اور سب کے لیے یہ ہوگا چینل. کسی پر پابندی نہیں ہوگی کہ یہ نہیں آ سکتا, وہ اس پارٹی کا, وہ اس علاقے کا ہے. اس چیز نے ہمیں ڈیمیج کیا. میں بڑا عرصہ اس چیز سے لڑ رہا تھا, میں خاموش بھی ہو گیا تھا کچھ عرصے کے, لیکن میں سوچتا ہوں کہ خاموشی بھی یہ گناہ ہے, کہ جب معاشرہ اس طرف جا رہا ہو اور آپ خاموش رہ جائیں, یہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ بھی میری طرف سے غلطی ہے کہ میں عرصہ دراز چپ ہوں ان چیزوں پر. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت کا تقاضا ہے کہ ان ایشوز پر ہم بولیں, اپنی اصلاح کریں, اپنی کمیونٹی کی اصلاح کریں, اور ہر آدمی کو موقع دیں, ان سے سنیں کہ کشمیر ایشو کیا ہے, پاکستان میں مسائل کیا ہیں, یہاں یو کے میں مسائل کیا ہیں, ریڈ لسٹ کا مسئلہ کیسے بنا, کیسے ہم اس کو حل کر سکتے ہیں. سو آخر کار بڑی لمبی بات ہو گئی ہے. انشاءاللہ I'll be doing these regular talks and I'll be uploading onto my Facebook live, my YouTube channel as well. محمد فیکٹر, آپ اس کو ڈھونڈیں یوٹیوب پر اور اس کو سبسکرائب کریں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے I will be coming into the community. So اللہ حافظ, take care, may Allah bless you all, and inshallah I'm back in action, so be ready. Allah Hafiz.